ایک سوال ہے کہ میرے کلمہ طیبہ کی بنیاد پر بسنے والے تن دن کی لاکھوں کی قربانیاں دینے کے بعد اور بہت سے بزرگوں کے اس ملک کے قیام کے سلسلے میں کی جانے کی کوششوں میں خلوص کے باوجود بھی 75 سال بعد بھی اس ملک میں انفرادی اجتماعی طور پر اسلامی نظام قائم نہ ہونے میں اللہ تعالیٰ کی تکوینی شرعی مصلحتیں کیا ہو سکتی ہیں؟ اچھا دوست، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم تکوین کے محتاج نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہو سکتا ہے یہ ہو کہ یہاں نہ آئے، لیکن میرے اوپر جو چیز لازم ہے میں اس کا جواب دینا ہے. اللہ تعالیٰ کی تکوین کو تو پیغمبر بھی جو بتایا جاتا تھا ان کو پتہ ہوتا تھا. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تم پوچھتے ہیں کب آئے گی وہ گھڑی، اگر تم سچے تو بتاتے ہو کیوں نہیں. قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ، قل ان سے کہہ دو کہ سارا علم صرف اللہ کے پاس ہے. وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، میں تو کھلا کھلا ڈراتا ہوں. جب نبی کی حیثیت کھلا کھلا ڈرانے والی ہے تو ہماری کیا حیثیت رہ گئی؟ نہیں آتا نہ جائے. میں کامیاب ہوں اگر میں نے بات کر لی. 1000 دفعہ کہا ہے کہ میرا کام ہی نہیں ہے اقتدار کو حاصل کرنا. مل جائے تو اللہ تعالیٰ مجھے کامیاب کرے، اور کیونکہ کہا ہم اس شخص کو حکومت دیں گے ہی نہیں جو اس کی خواہش کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمایا جس نے مانگ کر لی حکومت، منصب لیا، اللہ تعالیٰ اس کو اس منصب کے سپرد کر دیتا ہے، اور جس کو خود مل گیا اللہ تبارک تعالیٰ اس کی رہنمائی کرتا ہے اور اس کی نگہداشت کرتا ہے. تو ایک بات تو یہ ہے کہ کوشش کرنا ہمارا فرض ہے، اس میں تکوین کی کوئی بات نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ محنت اور خلوص کی کوشش ہے، کوئی محنت اور خلوص کی کوشش نہیں ہوئی. بالکل غلط بات ہے، جھوٹ ہے. ہم نے صرف اپنے مسلکوں کی باتیں کی ہیں، ہم نے صرف اپنی ذاتی الیکشنز کی باتیں کی ہیں، ہم نے صرف ذاتی نمود و نمائش کی باتیں کی ہیں. دیکھیں نا، ہماری اچیومنٹ کیا ہے؟ 4 MNA، 6 MPA. ہمارے سامنے اس ملک کے اندر ہر کچھ سب کچھ ہوتا رہا، کیا کچھ نہیں ہوتا رہا. وہ جب ہارون رشید نے پوچھا تھا امام مالک سے کہ اگر کسی جگہ توہین رسالت ہو جائے تو امت، فرمایا اس امت کا دنیا میں رہنے کا کوئی جواز ہی موجود نہیں ہے. ہمارے سامنے نہیں ہوتی، آپ بھی ہوتی ہیں. آپ خود سوچیں کہ یہ وہ ملک ہے کہ جس کے اندر آپ کسی ادارے کے بارے میں آپ 2 ویب سائٹ بنا کے دکھاؤ، آپ مسنگ پرسن ہو، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، الہاد کے بارے میں یہاں ویب سائٹ نہیں بنی ہوئی؟ لاکھوں کے حساب سے ممبرشپ ہے آل پاکستان ایتھیسٹ اینڈ ایگنوسٹک جو ہیں اپنا ممبر ایسوسیشن کی، جو ملحد جو ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے. لاکھوں کے حساب سے ممبرشپ، 22 کے 23 لاکھ مسلم دیکھ رہا تھا. یہ کس سے پیدا ہوئے ہیں؟ یہ جو ہمارا ماڈرن ایجوکیشن سسٹم جو ہے، جو مشرف صاحب جہاں دیں گے، اس کے سے پیدا ہوئے ہیں. تو ایک بات یہ ہے کہ ہمارا کام اپنی جگہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ بالکل غلط ہے کہ کوئی مخلص کوششیں ہوں. ایک مجھے بتائیے ایک موومنٹ جو اس نام پہ چلی ہو کہ ہم نے اس ملک میں شریعت نافذ کرنا ہے. جمہوریت کے لیے چلی، آئین کی بالادستی کے لیے چلی، مارشل لا کے خلاف چلی. ایک موومنٹ چلی ہے دین کے ایک چھوٹے سے جز کے لیے، اور وہ تھا کہ ہم نے مرزیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینا ہے. وہ موومنٹ کامیاب ہوئی نہیں ہوئی تو میرے منہ پہ تھوک دو. ایک خالص کوئی ایک مجھے موومنٹ بتائیں. ہمیں اقتدار مل جائے گا تو ہم جب بن جائیں گے 2/3 میجورٹی آ جائے گی تو ہم اس کے، بھائی تمہاری موومنٹ خالص نہیں تو کیا کر سکتے. دوسرا جی، کیا عورت کو شرعی طور پر حاکم بننا ٹھیک ہے، چاہے وہ کسی ملک کی حاکم ہے یا اپنے گھر کی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول اکرم کی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تباہ ہو گئی وہ قوم ہے جنہوں نے اپنے معاملات عورتوں کے ہاتھ میں دے دیے. گھر کی جہاں تک حاکم کا تعلق ہے، گھر کی تو حاکم ہے ہی وہ حدیث میں آپ کو ابھی سنا دیتا ہوں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر کوئی ایک گلہ بان ہے اور اسے اس کے گلے کے بارے میں پوچھا جائے گا. مرد سے کہا گیا کہ تمہارا گلہ کیا ہے اس گھر کی باہر اکنامک، اور اولاد کے بارے میں کیا کہا؟ عورت ہے، اولاد کی حکمران عورت ہے. مرد نہیں، میں بھی حدیث آپ کو نکال کے سناتا ہوں، میرے پاس پڑی ہوئی. تو عورت سے پوچھا جائے گا اولاد کی تربیت. آپ کا کام گدوں والا ہے، گھر کے اندر سامان لے کے آنا، باقی چیزیں کرنا، پالیسی نے اس کی عزت کی توقیر کی رکھوالی کرنا. میں حدیث سنا رہا ہوں، لیکن بیرونی معاملات جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے وہ مرد کے پاس ہیں.
آپ اور وہاں ضروری معاملات کیا ہیں کہ آپ اس کی عزت کی حفاظت کریں، آپ اس کے گھر کی اکنامک نیڈز کو پوری کریں، آپ باہر کسی جنگ و جدل کریں، لیکن اس معاشرے کی پوری بنا، اس معاشرے کی پوری تربیت، اس معاشرے کے اندر جو کنٹریبیوٹنگ فورسز ہوتی ہیں، جو اس میں اولاد شامل ہے، وہ خالصتاً رسول اللہ میں عورت کی ذمہ داری. مرد کا لفظ واحد حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ علیحدہ کر کے عورت کو کہا. جی السلام علیکم علیہ صاحب. اور یہ صاحب میں 40 سال رہا ہوں UAE میں نے آج تک اس طرح کا احتجاج نہیں دیکھا. ادھر 92 میں جب بابری مسجد شہید ہوئی ہے تو الین ایک شہر تھا، وہاں پٹھانوں نے ایک ایریے میں سارا قبضہ کیا ہوا تھا اور ان کو پکڑنے گئی تھی پولیس، وہ نہیں پکڑ سکی تھی تو انہوں نے ان کی پانی اور بجلی بند کر دیا تھا. پھر جا کے انہوں نے اس کو جو ہے نا، یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ قطر نے مندر بند کر دیا، سعودیہ نے ایئر لائن آپریشن بند کر دیا، لیکن ہمارے چھوڑ دیں حکومت کو. ہماری جو دوسرے لوگ ہیں، جو جمعہ کل تھا، کسی نے احتجاج کی کال نہیں دی کہ جمعے کے بعد جو ہے نا کم از کم ٹوکن کے طور پہ جو ہے نا وہ احتجاج کیا جاتا. پورے پاکستان میں کہیں بھی یہ نہیں ہوا. اور جو ٹریڈ منسٹر بھیجا گورنمنٹ نے، وہ ابھی آ کے نئی گورنمنٹ نے، اس کو کسی نے واپس نہیں بلایا. دیکھیں یہ بڑی تکلیف کی بات ہے، میں پہلے ہی بات کر چکا ہوں کہ ہمارے ہاں جین مندر کا افتتاح ہوا ہے اسی دنوں میں، اور بتانے کے لیے کہ ہم سافٹ امیج ہے اور ہم اس میں ہم چلیں گے اس مسئلے کے اندر. اور آپ اندازہ کریں کہ یہ بہت بڑی تکلیف دہ بات ہے. یہ کبھی مسلمانوں کا خاصہ ہوتا تھا. کبھی لوگ ہمیں جو ہے تانا دیا کرتے تھے، یار تم عجیب و غریب لوگ ہو کہ تم لوگ جو ہیں وہ ساری دنیا کو دکھ نہیں ہوتا اور تمہیں دکھ ہوتا. اب میں حدیث سناتا ہوں آپ کو جی. اور حضرت عمر سے روایت ہے، اور بڑی جسے کہتے ہیں صحیح احادیث میں سے، جسے کہتے ہیں اہم ترین، تمام راوی اس کے ٹھیک ہے. میں کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ والامیر الذی، چلو میں اردو پڑھ دیتا ہوں، زیادہ بہتر رہے گا. تم میں سے ہر شخص حاکم ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا. حاکم سے منتظم، نگران اور محافظ. جو کوئی بادشاہ ہے وہ لوگوں کا حاکم ہے اور اس سے اس کی رعیت کا سوال ہوگا. اس نے اپنی رعیت کے حق میں راکی جو جان و مال کے بارے. اور آدمی اپنے گھر والوں کا حاکم ہے اور اس سے ان کے برس، اور عورت اپنے خاوند کے گھر کی اور بچوں کی حاکم ہے. واضح کر دیا. اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اس کے بعد سوالوں غلام اپنے مالک کا نگران ہے. بالکل علیحدہ. یہ نہیں کہا گیا کہ تم وہ جو الرجال قوامون علی النساء پڑھتے تھے نا، قوامون جو اللہ تعالیٰ نے کسی اور حوالے سے کیا کہ جاؤ جا کے جہاد کرو، جاؤ جا کے تم اللہ کے راہ میں نکلو، جاؤ جا کے دین کو نافذ کرنے کی کوشش کرو. لیکن اولاد گھر اللہ نے فرمایا کہ نہیں، وہاں میں نے حاکم اس کو دے دیا. تو یہ آپ کی بات اتنی درست ہے اپنا کہ یہ بڑا تکلیف سے میں نے آج سے کافی عرصے سے رو رہا ہوں. ہم نے اس جلسے جلوسوں کو بھی نا ویسے ہی کیا جیسے ہم عید میلاد النبی کا جشن مناتے ہیں. ہم تقریر ضرور کر کے چلے گئے ہیں. ہمارے اندر وہ جوش، وہ جذبہ، وہ چیز نہیں ہے جو انڈیا کے اندر نظر آئی ہے. شاید ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہم کے اوپر کیا افتاد آنے والی. یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ جب کسی قوم پہ وہ جو بات ہوتی ہے نا، عذاب مسلط ہوتا ہے. اور ہمارے حدیث بڑی باتیں ہیں، خراب السند من الہند و خراب الہند من الصین. اس سندھ کی تباہی جائے ہند کے ہاتھوں میں، اور ہند کی تباہی جائے وہ چین کے ہاتھوں سے. یہ بڑا واضح رسول اللہ کے